اور الحمدللہ افواج پاکستان کا نام پوری دنیا میں چمکا. فیلڈ مارشل اس کے نتیجے میں چیف آرمی اسٹاف کو اس حکومت نے فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دیا. انہی دنوں میں بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن گیا اور وہ اپنا امریکہ گئے, یورپ گئے اور پوری طرح انہوں نے شاندار ڈپلومیسی کی اور اپنی ڈپلومیٹک سکلز کے ذریعے وہاں پر بتایا. اور پہلی مرتبہ جناب اسپیکر دہائیوں بعد ہم نے جنگ بھی جیتی, ڈپلومیٹک وار بھی جیتی اور ہندوستان جو ہے وہ بالکل بے بس تصویر بنا رہا. مودی بالکل بے بسی کا شکار تھا, آج بھی بے بسی کا شکار ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہمیں اس حوالے سے ہمیں پوری طرح قومی یکجہتی اور قومی جو اتحاد ہے اس کو ہمیں فروغ دینا چاہیے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آئینی عدالت جو مارج وجود میں آئی ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک عروج ہے. جناب اسپیکر میں یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ آفریدی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آئین کے دائرے میں رہ کر بھرپور معاونت کی. میں خود ان کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ عدالت عالیہ میں, عدالت عظمیٰ میں اور لوور کورٹس میں ہمارے جو ریونیو کے جو کیسز ہیں 10 سال سے لٹکے ہوئے ہیں. اور انہوں نے کمال مہربانی سے انہوں نے اس کا نوٹس لیا جناب اسپیکر. اور آج میں یہ بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اس میٹنگ کے نتیجے میں میرٹ پر ان کورٹوں نے فیصلے کیے اور آج قومی خزانے میں جو اربوں روپے جو بالکل معلق تھے وہ آج قومی خزانے میں آ چکے ہیں. تو میں چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب جو کہ ایک بہت نیک نام چیف جسٹس ہیں اور ان کی ریپوٹیشن انتہائی شاندار ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو مدد ہمیں ملی, میں چاہتا تھا کہ آج میں ان کا اس فورم کے حوالے سے شکریہ ادا کروں. اور اس بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور لا اینڈ جسٹس کمیشن جیسے اہم آئینی اداروں کی بدستور سربراہی کرتے رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے ہمیں ان کی گائیڈنس ملے گی اور ہمیں اس حوالے سے ہمیں ان سے جو مطلوبہ مدد جو ہے وہ گائیڈنس ہمارے شامل حال رہے گی. جناب اسپیکر آج جو آئین پاکستان میں مارک حق میں جو شاندار پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور ہندوستان سے وہ ہم نے قرض اتارے اور بدلے لیے کہ شاید دیکھتی آنکھ دنگ رہ گئی, سنتے کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل و کرم. اور یقین کریں میں اس ہاؤس میں کھڑے ہو کر اس پورے ایوان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جس ملک میں جاتے ہیں آپ یقین کریں کہ وہاں کی سربراہ 5 قدم آگے چل کر پاکستان کو ویلکم کرتے ہیں. اس سے بڑی اور عزت کیا ہو سکتی ہے. میں نام نہیں لوں گا اس ملک کا, وہ مناسب نہیں ہے, اٹس اگینسٹ ڈپلومیٹک نارمز. مجھے یاد ہے کہ میں اس ملک میں کو آج سے کوئی 1.25 سال پہلے گیا تھا. تو جو واجبی جو استقبال ہوتا ہے وہ ہوا اور جو باتیں وہاں پر ہونی ہوتی ہیں وہ ہوئیں. ابھی میں حال ہی میں وہاں پر گیا اسی ملک میں, آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا جو منظر میں نے وہاں پر دیکھے. وہی سربراہ تھے جنہوں نے واجبی استقبال کیا اور وہی سربراہ تھے جو 10 قدم آگے بڑھ کر مجھ سے بغل گیر ہوئے. جناب اسپیکر وہ مجھ سے بغل گیر نہیں ہو رہے تھے, وہ آپ سے ہو رہے تھے, وہ بلاول بھٹو سے ہو رہے تھے, وہ پورے اس ایوان سے ہو رہے تھے, پوری قوم سے ہو رہے تھے. یہ ہے وہ پاکستان کی عزت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے 4 چاند لگائے.
لیکن اس کے لیے جرأت مندانہ فیصلے ہوئے. یہ جرأت کردار کا نتیجہ ہے, یہ اخلاص کا نتیجہ ہے, یہ باہمی مشاورت کا نتیجہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ پر اپنا اس کے اوپر تکیہ کرنے کا نتیجہ ہے. فجر کے وقت اس کے حضور گردن جھکا کر دعا مانگنے کا نتیجہ ہے, دلیری کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سفارتی محاذ پر بھی اور عسکری محاذ پر بھی وہ عزت دی ہے کہ دہائیوں میں پاکستان کو اس طرح کی عزت نصیب نہیں ہوئی. لہٰذا اسی حوالے سے میں نے, میرے حکومت نے اور یقیناً تمام ہمارے جو حلیف جماعتوں کے زعماء ہیں, انہوں نے جب ہم نے یہ ٹائٹل دیا فیلڈ مارشل کا چیف آرمی اسٹاف سعید عاصم منیر کو, تو پوری قوم نے اس کو سراہا. اور آج اگر اس کو کانسٹیٹیوشن کا اس کو حصہ بنا رہے ہیں تو خالی وہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نہیں, اس میں چیف آف دی ایئر اسٹاف کا بھی اس میں مارشل آف دی ایئر فورس کا ذکر ہوگا, اس میں چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل آف دا فلیٹ کا ان کا ذکر ہوگا. اس میں کیا بری بات ہے جناب اسپیکر, اس میں کیا بری بات ہے؟ قومیں جو ہیں اپنے ہیروز کی عزت کرتی ہیں, اپنے شہیدوں کو اپنا دن رات یاد کرتی ہیں, اپنے غازیوں کو دن رات ان کو عزت دیتی ہیں. یہ بڑی جری قوم ہے, پاکستان کی بڑی عظیم قوم ہے. ہم اپنے ہیروز کو, اپنے شہیدوں کو عزت دینا بھی جانتے ہیں اور دلانا بھی جانتے ہیں جناب اسپیکر, یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ جو عمل جو ہے یہ اس کو آئین کا حصہ بنایا ہے. میں یہاں پر کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا. بلاول بھٹو صاحب میرے انتہائی قریبی ساتھی ہیں اور چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. انہوں نے اپنی تقریر میں بڑی اچھی تقریر کی, انہوں نے بڑی پرجوش تقریر کی اور بڑی ریلیونٹ تقریر کی انہوں نے. اور مجھ ناچیز کے بارے میں بھی ایک دو اچھی باتیں کی, میں ان کا شکر گزار ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی اور میری سوچ یا ہماری سوچ میں کوئی فرق نہیں. اگر صوبے مضبوط ہوں گے وفاق مضبوط ہوگا, وفاق مضبوط ہوگا صوبے مضبوط ہوں گے. یہ چار اکائیاں وفاق مل کر پاکستان بنتا ہے جناب اسپیکر. لہٰذا یقیناً کچھ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی یونیلیٹرلی 18ویں ترمیم میں یا NFC ایوارڈ میں کوئی ترمیم ہو سکے جب تک کہ ایک مکمل مشاورت نہ ہو, ہماگیر مشاورت نہ ہو, کنسلٹیشن نہ ہو. ہمیں اس کا پوری طرح احترام ہے اور صوبے جتنے بھی آگے ترقی کریں ہمیں خوشی ہے, چاہے وہ سندھ ہے, پنجاب ہے, KP ہے, بلوچستان ہے, کوئی دو رائے نہیں. اور جس طرح چیئرمین نے بتایا کہ سروسز کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کی ایفیشنسی صوبوں میں بہت اچھی ہے. وی آر ویری ہیپی, اور بھی اس میں بڑھوتی آنی چاہیے اور وہ محنت کریں. لیکن میں کسی بحث میں جائے بغیر آج یہ موقع نہیں, نہ میں NFC کے اوپر بات کروں گا, نہ 18ویں ترمیم کو بات کروں گا. میں یہ بات کروں گا وہ چیز جو پاکستان کو اور وفاق کو مضبوط کرتی ہے میں اس کے ساتھ ہوں, جو پاکستان اور وفاق کو کمزور کرتی ہے میں اس کے خلاف اس کے میں. یہی وجہ جناب اسپیکر, یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا, میں دہائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں. بعض میری پارٹی کے اندر لوگ اس سے اختلاف کرتے تھے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آپ یہ کیوں کہتے ہیں. میں نے کہا میں یہ کہوں گا کہ جو چیز وفاق کو کمزور کرے وہ اپنے تائیں ان اٹس اون سیلف کتنی بھی اچھی ہو وہ پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے. اور اس کی واضح ایک ہی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, کالا باغ ڈیم. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ایک بڑا ایک شاندار اکنامک منصوبہ ہے, لیکن وفاق جو ہماری قومی یکجہتی ہے اس سے اوپر کوئی چیز نہیں. اگر کالا باغ ڈیم ایک نہیں 100 کالا باغ ڈیم ہوں, اس سے اگر وفاق کو نقصان پہنچے تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں. بلکہ جناب اسپیکر, تو اسی اسپرٹ سے ہم باقی باتیں کرتے ہیں. میں آج صرف ایک بات فوڈ فار تھاٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ساری باتیں ایک طرف کرتے ہیں. دہشت گردی کا مقابلہ افواج پاکستان کر رہی ہیں, لا انفورسنگ ایجنسی جو صوبوں میں وہ بھی کرتی ہیں. آج دہشت گردی کے خلاف
سب سے زیادہ قربانیاں کون دے رہا ہے جناب اسپیکر؟ وہ ہمارے فوج کے جوان اور افسر. یقیناً باقی ذات پولیس ہے, ان کے سپاہی افسر, لیکن جب آپ تعداد گنتے ہیں تو سب سے زیادہ اس وقت قربانیاں وہ ہمارے فوج کے افسران اور سپاہی دے رہے ہیں. اسی طرح آپ کی رینجرز کی جو فوج ہے, اگین اے فیڈرل ایجنسی جناب اسپیکر, پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا, دہشت گردی کا مقابلہ کرنا, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ کے پی ہے, چاہے وہ کل واقعہ ہوا اسلام آباد میں, یا خدا نخواستہ لاہور میں یا کراچی میں ہوتا ہے, تو آپ کی فوج پاکستان فوری طور پر حرکت میں آتی ہیں. ان کے تمام اخراجات کون برداشت کرتا ہے جناب اسپیکر؟ وفاق. 100% رینجرز کی جو اپنا تنخواہیں ہیں ان کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے جناب اسپیکر؟ وفاق. میری یہ بڑے ادب سے گزارش ہے, I would rest my case here. Let's not sort of dilute the happiness and joy of today's great amendments. میں سمجھتا ہوں کہ میں بلاول بھٹو صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا اور تمام ساتھیوں کی کہ ہم بیٹھیں گے, علیحدہ بیٹھ کے بات کریں گے, اور جہاں پر اپنا چاروں اکائیاں جو ہیں وہ نہیں مانیں گی, میری کیا حیثیت ہے کہ میں اس کے خلاف جاؤں؟ پاکستان ہے تو ہم ہیں, صوبے ہیں تو ہم ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویئر لائز آر سالویشن. اور میں یہیں پر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اس کو ہم بیٹھیں گے, بیٹھ کے بات کریں گے, بیٹھ کے طے کریں گے. بے شمار معاملات ایسے ہیں. میں اب اگین فوڈ فار تھاٹ, کسٹم ڈیوٹی کا کانسٹیٹیوشن میں تو کوئی ذکر نہیں ہے, لیکن یہ ایک پریزیڈنشل آرڈیننس ہے جو جاری ہوا وہ چل رہا ہے, which is not in aligned with the constitution requirements of Pakistan. لیکن ہم ایک 4 اکائیاں ہیں, وفاق ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, پھر سندھی ہیں, پھر بلوچی ہیں, پھر پنجابی ہیں, پھر پشتون ہیں, پھر اور دوسرے ہمارے گلگت بلتستان آزاد کشمیر ہے. تو ہمیں مل کر اپنے دکھوں کو اور سکھوں کو ہم نے لے کر چلنا ہے, مل کر خوشیاں بانٹنی ہیں, دکھوں کو ختم کرنا ہے. جناب اسپیکر, میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس شعر پر بات ختم کروں گا, جو کہ آج کی امینڈمنٹ کے لحاظ سے بھی بڑی موزوں ہے, اور جو بلاول بھٹو صاحب نے جو فرمایا اور جو میں نے گزارشات کی ہیں اس حوالے سے بڑی ریلیونٹ ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. پاکستان زندہ باد. جی شکریہ جی. کل کا سیشن the house is adjourned to meet again on Thursday 13 November